بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم محمد وآل محمد صلوات لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ کر دے گا کرم تجھ پہ کر دے گا کرم تجھ پہ خدا اور زیادہ لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ ماں نے کہا کرنی ہے مجھے مجلس زہرا ماں نے کہا کرنی ہے مجھے مجلس زہرا بیٹا ذرا محنت سے بیٹا ذرا محنت سے کما اور زیادہ لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ گر چاہ کے باتیں کروں میں اپنے خدا سے گر چاہ کے باتیں کروں میں اپنے خدا سے میں کر وہ بلا جانے میں کر وہ بلا جانے لگا اور زیادہ لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ لکھ فاطمہ زہرا کی ثنا اور زیادہ بر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جو اس کائنات کا پالنے والا ہے۔ عید کا موقع آ گیا، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، رمضان گزر گیا اور بہت ساری چیزیں دنیا میں ہو گئی، تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیوں نہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں، کچھ ریویو کریں اور کچھ باتیں کریں جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور میرے ساتھ اس وقت سب سے پہلے ہیں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، جناب اقبال جیوانی صاحب، اور اس طرف ہے میرے ساتھ الطاف ککریا صاحب اور شاہد بادامی صاحب۔ یہ تمام وہ افراد ہیں جو کمیونٹی کے اندر ایک طاقت رکھتے ہیں، ایک تمام کے تمام افراد کسی نہ کسی سوشل وابستگی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، پبلک سے بھی، اور ہماری پوری کمیونٹی سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بہت سے لوگوں کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آغا داؤدانی صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور آپ تشریف لائے۔ آج کا یہ جو عید کا یہ پرمسرت جو موقع ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا، دو سوال ایک ساتھ کر رہا ہوں تاکہ دونوں کے سوالات کے آپ جواب دے دیجئے۔ کمیونٹی جس لیول پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ ہم کتنے عرصے میں اور کیا کیا چیزیں اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟
السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی مبارکباد. آپ کے انٹرو میں بس ایک بات سے مجھے اتفاق نہیں ہے، یہ جو آپ نے بزرگوں کا لفظ استعمال کیا ہے، تو ابھی ہم اتنے بھی بزرگ نہیں ہو گئے کہ بزرگوں کی کیٹیگری کے اندر چلے جائیں. لیکن یہ کہ بہرحال الطاف انکل ہیں اور اقبال بھائی، اقبال جیوانی، آپ ان کو بزرگوں میں شمار، ان کو ہم بزرگ کہہ سکتے ہیں. بچپن سے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے کہ آپ ان کو بزرگوں میں شمار کریں. ہمیں تو آپ دوستوں اور بھائیوں میں شمار کریں. کیا خیر آپ جواب دیجیے گا اس کا نا. لیکن خضاب سے صاحب اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ نہیں بالکل، آغا صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم لوگ بزرگ نہیں، ہمارے بچے بڑے ہوئے ہیں. واہ واہ ہاں یہ اچھا ہے. جی جی جی. باقی تو بس عید کی مبارکباد ہے. یہاں پہ تو ہلکی پھلکی باتوں کے لیے آئے ہیں. آپ کہاں سنجیدہ موضوعات کی طرف لے جا رہے ہیں ہم کو؟ آغا بات سنجیدہ موضوعات کی نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی ایک بہت اچھی اپروچ رکھتے ہیں، سب مل کے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سسٹمز بنائے جائیں. بہت سارے سسٹم پہ یقیناً اعتراض بھی ہوتا ہے، بہت سارے سسٹمز پہ اعتراض کیے بھی جاتے ہیں اور بہت سارے سسٹمز کی تعریف کی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آج ان موضوع پہ بات کرتے ہیں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹمز یہاں سے اس انداز میں بہتر کیے جا سکتے ہیں. یہ تو بہت ہی میچور ایک اسٹیپ ہوتا ہے، فینومینا ہوتا ہے کہ جہاں پر انڈیویجولس کو کوئی سسٹم ریپلیس کر دے. ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجولس اپنی پرسنل اٹینشن کو ریٹین کرنے کے لیے کبھی بھی انسٹیٹیوشنس بننے نہیں دیتے. جیسے کہ ان کو اس کے اندر ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر انسٹیٹیوٹ مضبوط ہو گیا تو جو ہماری شخصی وجاہت ہے اس کو صدمہ پہنچے گا، اس کو نقصان پہنچے گا. اسی لیے آپ دیکھیں گے نا بہت ساری جگہوں کے اوپر، ایون بڑے لیول کے اوپر بھی جو بیوروکریسی کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ الیکٹڈ افراد جو ہیں وہ کہیں پر بھی آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ سسٹمز اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہتے ہیں. لیکن جہاں پر اس طرح کی ایک فلسفی پروان نہ چڑھ سکے تو وہاں پر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک بڑے ہی نیرو مارجن کے ساتھ، بڑے نیرو ویژن کے ساتھ ایک کام کیا جاتا ہے اور وہاں پہ افراد ہی کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، انہی کے اوپر سارا فوکس ہوتا ہے. وہ کبھی بھی میچور نہیں ہوتا. میچورٹی ہوتی یہی ہے کہ اس کے اندر ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے مضبوط ہو جائیں کہ آئے کوئی بھی جائے وہاں پر پالیسیز کا شفٹ ہو سکتا ہے لیکن آپریشنس کے اندر اس طرح کی کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن یہ کہ اس کے لیے بڑی میچورٹی کی ضرورت ہے، اس میں بھی ہم لوگ دور ہیں. اقبال بھائی، آغا صاحب کی بات کا آپ جواب ضرور دیجیے گا، لیکن میرا سوال پھر سے وہی ہے، آپ اس وقت کمیونٹی کو کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں؟ اور ہم جس انداز میں چل رہے ہیں، ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سارے چیزوں کو اچیو کیا جا رہا ہے، بہت سارے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، ایز اے کمیونٹی ممبر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا اور اس وقت ہم کہاں پر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی رمضان کی عبادتیں، روزے، نماز قبول کریں. بڑی خیریت سے الحمدللہ رمضان گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا تحفہ دیا. میں آپ تمام کو، اہل جماعت کو، پوری کمیونٹی کو، اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک پہلا سوال جو معذرت کے ساتھ آغا داؤدانی صاحب کا ہے کہ ہم بزرگ ہیں، میرا خیال ہے ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم بزرگ ہیں، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جو ہماری تربیت کی تو ہم بزرگ ہو گئے، مگر ہم وہ نالائق ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کی صحیح طرح تربیت نہیں کر سکے. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہاں ہے، یہ جو آغا داؤدانی صاحب نے فرمایا، اس کی وجہ واقعی ہماری کچھ نااہلیاں ہیں. ادروائز ہر ادارے میں کام جب ہوتا ہے تو پلس بھی ہوتا ہے، مائنس بھی ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ 100% پرفیکشن آئے، مگر جو خامیاں ہوتی ہے وہ انڈیویجولائز کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ انفرادی طور پر جو خامیاں نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اجتماعی طور پر ہم سارے کام کر رہے ہیں، کوئی ایک غلطی ہو گئی، کوئی ایک انڈر اسٹیمیٹ کیا ہم نے کسی چیز کو، وہ کوئی بات نہیں، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. مگر اگر ذہن میں یہ آ گیا کہ میرا کیا، تو پھر اس کا ازالہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس کے باوجود الحمدللہ اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاس صرف انفراسٹرکچر تھا، مگر اس وقت مخلص لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو آج اس لیول پر پہنچایا. بالکل، آپ کنٹینیو رکھیں. بسم اللہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس وقت لیول ہے وہ ماشاءاللہ بہت امپروو کر رہا ہے، ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں.
کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے، مزید امپرومنٹ کی گنجائش ہے، مزید ایسے چیپٹرز کھولنے کی گنجائش ہے جس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں وہ چیزیں اپنے ساتھ لینی چاہیے؟ دیکھیں، جب آپ میٹرک کرتے ہیں تو فوراً سے پھر انٹر کا سوچتے ہیں، پھر گریجویشن کا سوچتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پی ایچ ڈی تک پہنچتے ہیں تو آپ ابھی بھی بس نہیں کرتے. دیر از آلویز این امپرومنٹ، دیر از آلویز این گوئنگ فارورڈ. پھر اس کے بعد آپ ریسرچ میں جائیے اور کنٹینیوسلی کرتے چلے جائیے. اسی طرح کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ کمیونٹی کا ادارہ ہو، چاہے مقامی یا ملکی یا صوبائی، اس ادارے میں ہر وقت آگے بڑھنے کا، بہتر کرنے کا بالکل چانس ہوتا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. ہماری تھوڑی سی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تھوڑے سے سلو ہیں. ہم نے چاروں طرف نظر نہیں رکھی، ہم ایک دو طرف سے بہت آگے چلے گئے، دوسری طرف ہم لیگ کر گئے. مگر اس لیگ کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر کے اس کو پھر اٹھانا ہے، اور یہ اٹھے گا، کیونکہ ابھی بھی جماعت میں ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، جماعت کے پیچھے جو سپورٹر ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. آغا صاحب جیسے ہیں، الطاف صاحب ہیں، شاہد صاحب جیسے ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں کہ جو یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کو کمیونٹی کی فکر ہے. ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس سب کچھ ہے، آغا جی کے پاس ہے، الطاف بھائی کے پاس شاید اللہ کا دیا سب کچھ ہے. آپ کو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ٹھیک ہے میری اولاد صحیح جگہ پل رہی ہے، میرا خاندان صحیح طرح چل رہا ہے. نہیں، مگر یہ غم، یہ دکھ، یہ فکر، یہ پریشانی جماعت کے لیے ہے، ہمارے لوگوں کے لیے ہے. ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جہاں بھی دیکھیں ہمارا بورڈ کیا لگا ہوا ہے؟ کھوجا پیرائش ناشری جماعت. ٹھیک ہے، آیا ہم اس سرکل میں پورے اتر رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں اس پہ پورا اترنا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم کہیں لیگ کر رہے ہیں، مگر یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے اور ان کے اور جماعت کے اتنے سارے بزرگوں کے کہنے سے، ویل وشرز ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں، کہیں نہ کہیں یہ اس کا بھی رزلٹ اچھا آئے گا. کیونکہ پچھلے دنوں اگر دیکھیں تو اس سے بہتر ہوا، پھر بہتر ہوا، پھر بیچ میں ذرا ہم تھوڑا سا نیچے گئے، پھر بہتر ہوا. ہوگا، اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ، انشاءاللہ بہتر ہوگا. جی بالکل، اور بہتر ہونا بھی چاہیے کیونکہ سب کی نیتیں اچھی ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور راستے بنائے جا رہے ہیں. مینلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کس راستے کو کس انداز میں چوز کریں. اور اس بات کا جواب دینے کے لیے سب سے بہتر مجھے جو شخصیت لگتی ہے وہ ہے الطاف ککریا صاحب. الطاف ککریا صاحب کون ہیں؟ یہ کمیونٹی کے لیے پچھلے 50 سالوں سے اپنی خدمات دیتے آ رہے ہیں. کئی ٹرسٹ کے اونرز رہے، کئی ٹرسٹوں میں یہ سب سے آگے رہے، اور ان کی مشاورت کے بغیر بہت سارے کام آج بھی نہیں ہوتے. الطاف بھائی کیا کہیں گے؟ بس کیا بتاؤں میں آپ کو کہ جہاں لوگ کام کرتے ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں. اب غلطیوں کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایلڈرز جو ہے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. پھر اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پرسنلائز لیول کے اوپر ساری چیزیں واہ چلتی ہے. اور ہمارے یہاں نا ریسرچ کا فقدان ہے. ہم لوگ کسی چیز کے اندر ہے نا R&D نہیں کرتے کہ ہمارا ریسرچ کرے کہ ہماری کمیونٹی کی نیڈ کیا ہے، پرائرٹی کیا ہونی چاہیے. اگر ایک مثال کے طور پر اگر راشن کے اوپر لگ گیا تو سارے راشن بانٹنے کو چل رہے ہیں. رفائی کام کرنا ہے تو سارے رفائی کام کرنے کے چل رہے. بھائی آپ کے پاس اتنے شعبے، کافی شعبے ہیں، آپ انہیں اسپیشلائز کریں ہر فیلڈ میں. اور اسپیشلائز کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا ادارہ ہے اس کو اور مضبوط کریں. اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ میڈیکل میں، تو دوسرا ادارہ جو ہے اسی میڈیکل کے اندر کیا اور اپنا انپٹ دے سکتا ہے، کیا مین پاور دے سکتا ہے، وہ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے اقبال بھائی نے جیسے بولا کہ بھائی ہمارے بزرگ بہت اچھا کام کیے، بالکل کیے ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ وہ بزرگ کی جو دوسری نسلیں ہیں وہ کہاں ہے، ان میں سے کوئی کیوں نہیں آیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا روٹ کوز ہے. تو جب تک اس روٹ کوز کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ہوتا رہے گا. ایک چیز کیا ہے کہ ہمیں الحمدللہ ہماری کمیونٹی جو ہے کھوجا پیرائش یا اشناچری جماعت، اس کے اندر آج ہمارے پاس یہ اسٹیٹکس بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کتنے ہیڈس ہیں. کوئی کہے گا 1.5 لاکھ، بیٹھے میں آپ کسی سے پوچھیں ان سے کتنا. ایکچولی ہم لوگ اگر بہت زیادہ ہے نا پوری دنیا کے اندر
تو بہت زیادہ اگر آپ تیر مار لیں گے تو 1,50,000 سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. اس میں سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ کراچی میں ہے. اور کراچی کے اندر اسٹیٹکس یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملی یہاں پہ جو ہے 3,000 فیملی ایسی ہے کہ جو ریسیونگ ہینڈ پہ ہے, اور ماشاءاللہ کروڑوں ابجوں روپے ہے. پر کیپیٹل آپ کی انکم دیکھو, لوگ جو ہمارے انڈسٹریز کے اندر اس کے اندر وہ ہے. تو ہمارا تو خوجہ پیرائشہ جماعت کا ممبر جو ہے ویسا لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے, تو اس کو ہیلتھ, ایجوکیشن, اکنامک اپلفمنٹ اور ہاؤسنگ, یہ 4 شعبے کے اندر اس کو اگر ہیلپ کی جائے گا, اس کو پورا کمپلیٹلی انالائز کیا جائے اور کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے نا ختم ہو سکتی ہے. اب آپ نا وہ بولتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا جو آگے سب اس سے تو پورا کریں گے. تو بات کیا ہے کہ بلڈنگیں بنا لینے سے یا وہ سب کچھ کر لینے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھو کہ آپ کا اس کا رزلٹ, اینڈ رزلٹ کیا آئے گا. ہم لوگ نے خوجہ پیرائشہ جماعت کے اندر ماشاءاللہ جو ہم نے گارڈن کا پلاٹ لیا تھا, وہاں پہ بریانیاں بھی کھلائی تھی, میٹنگیں بھی کی تھی, اس وقت کے ایشوز تھے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. بھائی بند قومیں ہمارے پاس آنے کے لیے تیار تھی, اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایفیلیشن ممبرشپ کا لائے تھے کہ کرے. سارا کانسٹیٹیوشن چینج کرنے کی کوشش کی تھی, وہ تو نہیں چینج ہوتا, ہم لوگ چینج ہو گئے تھے. باہر رہ کے ہماری کوئی بیٹیاں اس وقت ہم لوگ ہوتے تھے جماعت میں, تو باہر ہماری بیٹیاں اگر کہیں شادی کر لیتی تھی تو اس کا نام نقطہ سب کچھ بند ہو جاتا تھا. اس کو نہ دفنایا جاتا تھا, نہ اس کو سوشل, اس کا ایک ٹائپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا. ہم لوگ نے جب زینبیہ ٹرسٹ شروع کیا تو ہم پہ جو ہمارے 10 یا 15 لوگ جو بھی ہماری کمیٹی میں تھے وہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو ون سے ادر جماعت سے کیا بولتے ہیں کہ بدظن ہو چکے تھے. اب پوری ٹیم دیکھ لے 15 لوگوں کی تو سارے وہی لوگ تھے کہ ونس اور ادر جماعت کے اندر وہ رہے تھے, اور جو کام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ڈیموکریٹک پروسیس میں نہیں کر سکتے تھے. اس لیے یہ زینبیہ ٹرسٹ کا ایک ہاؤسنگ کا ہم لوگ نے پروجیکٹ شروع کیا. الحمدللہ پی وی سیدہ زینب کی سالگرہ کے موقع کے اس کا موقع یہ لکھا کہ جیسے آخری ایک لائن کے اندر میں اس کو بتاؤں کہ ہماری جب ورلڈ فیڈریشن کی کانفرنس ہوئی تھی تو میں نے اوپنلی اعلان کیا تھا کہ آج الحمدللہ خوجہ پیرائشی اشناسی جماعت کی کوئی فیملی بھی جو ہے نا وہ شیلٹر لیس نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ان ایڈیکیٹ کنڈیشن میں ہے, کرایہ پہ رہتی ہے, پگڑی کے مکان میں رہتی ہے, اچھے ایریا میں, لیکن سب چھت کے نیچے ہیں. اور ہمارے پاس 24 آورس کی جو ہے نا ہوتی تھی کہ کوئی بھی اپلیکنٹ آتا تھا اس کو ہم اس کو 48 آورس کے اندر ہاؤس کر دیتے تھے, کرایے کے حساب سے یا جو بھی اس کو کر دیتے تھے. اب پھر وہ ہوتے ہوتے الحمدللہ آج کا کیا اسٹیٹکس ہے, کیونکہ میں اب 3 سال سے بالکل اس چیز سے آؤٹ ہوں. تو آپ ماشاءاللہ ابھی جو نئے لوگ ہیں ہم سے ذرا پوچھیں گے تو پتہ چلے. جی بالکل, اور میں اس سے دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہد بادامی صاحب. اور شاہد بادامی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جماعت کے حوالے سے ہو یا الیکشن کے حوالے سے ہو بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. اس وقت محفل مرتضیٰ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں یہ, اور ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو, اور ان کا جو رول ہے کمیونٹی کے اندر وہ بھی بہت بڑا رول ہے. اور وہ جس انداز میں کمیونٹی کو دیکھتے ہیں اور جس انداز میں لے کے چلنا چاہتے ہیں, آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج ہماری کمیونٹی کس جگہ پر کھڑی ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محفل سجائی. ظاہر ہے کہ عید کا دن ہے, سافٹ گفتگو, لائٹر موڈ پر ساری گفتگو ہونی ہے, تو بہرحال یہ پلیٹ فارم آپ نے دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی موقع کی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی بڑے ہیں, ان سب کو عید کی مبارکباد, اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں جو ایک کنیکٹیویٹی اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ محسوس ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں. دوسرا جو ہے وہ آپ نے کہا تھا سافٹ چلیں گے, تو پھر سافٹ رہنے دیں. کمیونٹی کہاں پر ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, اگر ہم ایز اے کمیونٹی اپنی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم بہت سو سے بہتر ہیں, الحمدللہ رب العالمین, ہم بہت سو سے بہتر ہیں. خوجہ کمیونٹی نے ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کیا ہے. ایک ہماری ایک پیرنٹ باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
खोजा जमात के हवाले से, लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी कम्युनिटी मुख्तलिफ यूनिट्स के हवाले से भी बड़ा काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें कि जी अब ये मीडिया के हवाले से आप काम कर रहे हैं, अच्छा एक अरसे से जो है वो मेडिकल के हवाले से मुख्तलिफ इदारे, पाक नाइट क्लिनिक है और इस तरीके से मुख्तलिफ इदारे हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो है वो काम कर रहे थे। अगर जो है वो मिसाल के तौर पर स्काउट्स के हवाले से देखें, इसनाशरी बॉय स्काउट्स है, वो हमारी कम्युनिटी का एक मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम के हवाले से आप देखें CWO है, और पता नहीं बहुत सारे, मैं यानी नाम लेना शायद कुछ रह जाएगा, एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने अपने तौर पर फिर जिस तरीके से हाउसिंग के हवाले से जो है जब एक इशूज़ थे तो फिर एक जो है वो ट्रस्ट कुछ लोग जमा होते हैं और जो है वो ज़ैनबी ट्रस्ट के हवाले से हाउसिंग का काम हुआ, तो अपने अपने तौर पर कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए जो है वो हमारी कम्युनिटी ने बहुत काम किया है। अब हम अभी कहाँ खड़े हैं, कंपैरिजन की अगर आप बात करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना पता है कि जो हमारे बड़े हमें बताते हैं कि एक ज़माना ये था कि जब मिसाल के तौर पर हमारी कम्युनिटी के बच्चों को हमने जो है वो एजुकेशन को, कि हमने देखा कि यार हमारे बच्चों को अगर हमने अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाना है तो एजुकेशन हमारे बच्चों को जो है वो हमने देनी है। तो उस ज़माने में जो है वो गुलाम अब्बास ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा हमारे पास आएगा तो हम उसको जो है वो एडमिशन देंगे और ये करेंगे, बल्कि जब हमारे एल्डर्स ने ये महसूस किया कि नहीं बच्चों को एजुकेशन देनी है तो उनके घरों तक गए, भाई आप आओ, अच्छा फीस कितनी दोगे वो छोड़ो, हम आपको इतने पैसे देंगे। इससे कि जो है वो माँ बाप ये बोलते थे अभी मैं इस बच्चे को स्कूल भेज दूँ, ये तो 8 रुपये कमा के लाता है, मेरा घर का खर्चा चलता है, अच्छा भाई हम आपको 8 रुपये देंगे यार, हम आपको 10 रुपये देंगे। उस ज़माने में वाकई ये 8 और 10 रुपये, ये तो अल्ताफ़ अंकल और जो है वो हमारे बुजुर्गान जो है वो बताएंगे आपको, अच्छा भाई आपको देंगे पैसे, पढ़ो बच्चों को, यानी बच्चे को भेजो भाई खुदा के वास्ते। इसी तरीके से जो हमारे बुजुर्गान हैं वो बताएंगे आपको कि मासूमीन हॉस्पिटल ने क्या रोल प्ले किया, उस ज़माने में मासूमीन हॉस्पिटल ने क्या रोल प्ले किया है, यानी जो है वो आप वहाँ पर जाके जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होते थे उस तरीके से। उस ज़माने में मासूमीन हॉस्पिटल ने जो रोल प्ले किया है आप उसको भुला नहीं सकते हैं। इसी तरीके से उस ज़माने में सैयदा स्टोर ने जो रोल प्ले किया है। तो वेलफेयर सोसाइटी की जो बात होती है वो हम बहुत बहुत पहले से हमारा जो है वो मामला चलता हुआ आ रहा है। आज क्या इशू है, आज क्या यानी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल में बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है यानी अगर कोई ये कहे कि जी हम पेरेंट बॉडी कोई काम ही नहीं कर रही है, नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का इशू है, सिर्फ डायरेक्शन का इशू है। हम इस प्लेटफॉर्म से जिस तरीके से, जैसे कि अभी इकबाल भाई ने भी कहा, अल्ताफ़ अंकल ने भी बोला कि भाई हमें जो है ना वो डायरेक्शन को अगर हमने अपना सही कर लिया तो हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस होकर अपनी कम्युनिटी को बहुत ऊपर ला सकते हैं। जितनी हमारे अंदर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इशू जो है वो डायरेक्शन का है। और वही वाली बात है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफात, वो ओपिनियन का डिफरेंस है, कोई ज़ाती किसी की जो है ना वो अगर कोई इसको ज़ाती तौर पर लेता है तो वो अपना एक अलग कहानी है। हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोकस का इशू है। अगर हमने फोकस अपना सही कर लिया तो हम बहुत, जैसे अभी देखें ना अल्ताफ़ अंकल ने बड़ा अच्छा इशारा किया, आज के दौर के अंदर किसी यंगस्टर को उठा के देखें, किसी को बोले भाई हमने जो है ना एक अच्छे तरीके से अपने कम्युनिटी के ऊपर काम करना है, क्या करें? चलो यार हम दोनों सोचते हैं ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, प्लान करना होता है। प्लान कैसे करें? प्लान कैसे करें? हमारे पास सेंसस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम हैं कितने, उसमें बड़े कितने हैं, छोटे कितने हैं, किस एज ग्रुप के कितने हैं। नहीं, मगर मेरे ख्याल से तो सेंसस के बाकायदा प्रोग्राम्स हुए और लोगों के घर घर जाके सेंसस भी किया गया, लोगों को वहाँ बुला के भी सेंसस किया गया। मुझे याद पड़ता है मज़हर जुमानी साहब का एक दौर था, उसमें ये बड़ा काम हुआ था। बहुत ज़बरदस्त बात की। ठीक है, आप बताएं कितने बड़े हैं? नहीं, मुझे पता होगा ना। नहीं, मैं तो जमात में हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता है आपको कितने, लेकिन मुझे बड़े टच में है ना। मुझे अंदाज़ा है जो उनकी टोटल हम तकरीबन 28,000 कराची के अंदर मौजूद है, जो मुझे एक अंदाज़ा है। वो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन वो जाहिर बात है वो जो ये है कि अगर वो हुआ कितनों को पता है?
हाँ ठीक है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को पता है? क्या हमने उसको उस तरीके से प्रोपोगेट किया? जो हमारे मुख्तलिफ यूनिट्स अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, अगर उनको ये पता हो तो वो अपनी पॉलिसीज़, अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी प्लानिंग है, जो उस तरीके से करेंगे। नहीं हुआ उस तरीके से, सॉरी टू से नहीं हुआ। अगर बिल्कुल बेसिक काम है ये, ताकि हम अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से, अपने रिसोर्सेज को अच्छे जगह पर लगा सकें। और यानी मैं फिर आपको जैसा आपने कहा ना कहाँ जा रही है, मैं फिर कहूँगा काम हो रहा है, काम बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब आप ये कहते हैं काम हो रहा है लेकिन डायरेक्शन लेस हो रहा है। डायरेक्शन का इशू है, जो हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, डायरेक्शन का इशू है, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा अल्ताफ भाई, बात जो इन्होंने की सेंसस की, अब आपको तो माशाल्लाह 20 साल हो गए, और बल्कि 50 साल मैं कहूँ आपके लिए कि 50 साल से कम्युनिटी की खिदमत में रहे। ज़ैनबिया ट्रस्ट आप चला रहे हैं, जिसमें खोजों के लिए भी है, सैयदों के लिए भी बहुत सारा हिस्सा है। आपने क्या महसूस किया कि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, क्या वो इतने मजबूत हैं, या आप ये फील करते हैं? आपने कहा जी हमारा खोजा इस वक्त कोई भी शेल्टरलेस नहीं है, लेकिन इस वक्त भी अगर आप जाएं तो खोजा जो है वो राशन की लाइनों में मौजूद है। खोजा इस वक्त बहुत सारी एजुकेशंस की फ़ीसों के लिए मौजूद है कि जी हमें एजुकेशन चाहिए तो फ़ीस जमा करवानी है, और हायर एजुकेशन हो या फिर अगर किसी को अब्रॉड जाना हो उसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम्स हैं, क्या कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। वर्ल्ड फेडरेशन ने भी काफ़ी कोशिश की थी सब कुछ करने के लिए। अब ये कितनी मतलब है ना, देखो ना कि आपके पास इतने इंस्टीट्यूशन है, इतने लोग हैं, इतने मैन पावर है, आज तक यही नहीं पता कि हमारे बच्चे लोग बैठे हैं, उसको पूछो किसी को भी कि आपको पता है कि हम लोग कम्युनिटी, इनको ताज्जुब होगा। जब फर्स्ट टाइम 82 के अंदर हम वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर गए थे, मेरे साथ मरहूम हमीद बोजानी भी आता था, और हम लोग दोनों जाते थे। हम लोग ये जीबा बना था और जो कुछ थी, आप इसकी डोनेशन ड्राइव के लिए गए थे। तो पहली बार मैंने ना मरहूम मुल्ला असगर को पूछा था, हम लोग पाकिस्तान, हम लोग दुनिया के अंदर है कितने लोग? तो कोई कुछ कह रहा था, कोई मैंने बोला था हम लोग है ना 1,25,000 भी नहीं है। काउंटिंग करते करते उस वक्त जो है ना 1,08,000 का फिगर पहुंचा था। तो बोले उसमें से ना माशाल्लाह वर्ल्ड फेडरेशन के मुल्ला साहब मरहूम की काविशों से था कि पूरी वर्ल्ड फेडरेशन तो बनी थी, लेकिन मेजर जमात पाकिस्तान और इंडिया जो थी वो उसकी मेंबर नहीं थी। तो बोला आप लोग मेंबर बन जाओ। तो बोला हम मेंबर बन जाए तो क्या आपने एक 6 फैमिली वाले को भी वही राइट दिए हैं और 60,000 वाले को भी वही राइट दिए? तो बोले नहीं, वो आप सेंसस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक लाइटर लोड में ये सेंसर अनसेंसर जा रहा है ना, कोई मसला तो ऐसा नहीं है। तो बोला नहीं, आप ऐसा करो, हम लोग को मेंबर बना दो और हम आपको 50% से ज़्यादा मेंबर्स जो है ना वो पाकिस्तान में गिनवा देंगे। नहीं होंगे तो हम हो जाएंगे, हमारे वहाँ कौन सा बर्थ कंट्रोल का प्रॉब्लम है, सही बात, कोई इशू नहीं है, तो हम हो जाएंगे। तो वो उस तक की वो लाइटर ये चीज़ें चलती, लेकिन जब तक आपके पास रिसर्च नहीं होगा एक चीज़ का कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है, आप ना ये बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे। भाई आज जिस बंदे को भूख लगी हुई है, पहले उसका जब तक पेट नहीं भरेगा तो वो इबादत भी नहीं करेगा। उसके लिए मौलाना साहब जो है ना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आगा साहब, बात बिल्कुल सही है कि जब तक इंसान का पेट भरा हुआ नहीं होता तो वो फिर अपनी तमाम दूसरी चीज़ों पे फोकस भी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि क्या हमारी कम्युनिटी, क्योंकि मैं तो इस वक्त जिन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं और कम्युनिटी के हवाले से ही आते हैं कि जी हमें राशन की ज़रूरत है। तो मुझे मालूम है कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस जमात की तरफ से भी आए कि अगर कोई ऐसा हो कि जिसको राशन की ज़रूरत हो, हमसे रब्ता कर ले, जमात भी राशन दे रही है। अच्छा, मैं राशन में नहीं फंसना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये राशन ही क्यों दिया जा रहा है? हम क्यों इतना अपने आप को अब तक बनाने में कामयाब नहीं हुए? कम्युनिटी इस लेवल पे चली गई है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस किए जा रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी को अब तक उस जगह से अपलिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे कि आज भी कई 100 या कई हज़ार राशन दिए जा रहे हैं? ज़ाहिर है गली भाई, इसमें तो जो कंसर्न अफराद हैं वो इसका जवाब देंगे कि वो उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी क्या तरजीहात हैं। ज़ाहिर है कि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो हमेशा से रहा है और उसको रेस भी किया गया, डिस्कस भी किया गया। वो तो रहेगा अपनी जगह पर मामला, चाहे उनको कितना ही नागवार गुजरे, लेकिन देखिए वो जो बात है अपनी जगह पर है। असल इशू जो है ना, यानी अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज करके बात करें, बेसिकली मसला क्या होता है, इकनॉमिक्स के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं कि नेसेसिटीज़ होती हैं, फिर लग्जरीज़ होती हैं ना, उसके अंदर एक तरतीब है।
تو اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے، اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر آپ نے اس کی ناک بند کر دی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آکسیجن نہیں مل رہی تو مر جائے گا. آدھا گھنٹہ اس طریقے سے رکھیں تو مر جائے گا. لیکن آکسیجن اگر اس کو مل رہی ہے تو اس کی توجہ بھی نہیں ہوگی کہ یہ بھی کوئی ایشو ہے. بہت ساری چیزیں پھر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا اس کے لیے اویلیبل ہے تو اس کے لیے بھوک کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس کے لیے واقعاً کھانا اس کے لیے موجود نہیں ہے تو روٹی اگر نہیں ہوگی تو کتنا وہ جی لے گا. پھر اس کے بعد تو وہ جانوروں کی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے. 3-4 دن 5 دن 6 دن گزار لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں پر اس کا امکان ہوگا وہ وہاں پر اٹیک بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، شاید جسٹیفائڈ بھی ہو کسی حد تک. یہ معاملہ پانی کے کیس میں اس سے زیادہ سیویئر ہو جاتا ہے. کسی کو اگر پانی مل رہا ہے تو اس کیا مسئلہ ہے، لیکن اگر نہیں مل رہا تب اس کے بعد اس کا جو گریوٹی کا لیول ہے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے اب آ جائیے کہ ایک شخص ہے کہ جس کا میڈیکل کا ایشو ہے، یعنی اب آپ کراچی کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، مثلا اتنے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آدمی مثال کے طور پر کچھ کھا لے پی لے، یہ کر لے وہ کر لے، ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے کسی کے گھر کے اندر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، بزرگوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو شاہد نے اس کو بہت ایلیکوینٹلی لاسٹ ایئر بھی بہت ایکسپلین کیا تھا مختلف انٹرویوز کے اندر بھی، کہ مسئلہ اس کا اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے فیملی کے ایلڈرز میں جس کو وہ بہت اچھی طرح سے لک آفٹر کر رہا تھا، مگر آل آف اے سڈن اگر اس کی فرض کیجیے 25-30 لاکھ روپے کی سیونگ بھی تھی نا، یہ 25 دن بھی نہیں لگتے اور یہ 25 لاکھ روپے نکل جاتے ہیں. اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ویئر آئی ایم، کہاں پر میری اسٹینڈنگ کیا ہے اس وقت، میں کر کے آ رہا ہوں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں گریونسز اور پھر وہ ایک بٹر ٹیسٹ کے اندر بات چلی جاتی ہے. تو وہ سارے معاملات تھے کہ جس کو انٹیسپیٹ کرنا تھا اور اس کو سمجھنا تھا. اب ظاہر ہے کہ جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے ان کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. پیچھے جو ڈونرز ہیں ان کو اس پہ پش کرنا ہے کہ کمیونٹی کو فوکس کریں، کمیونٹی کے یہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کیا جائے. سب سے آئیڈیل تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کا مسئلہ وقتی طور پر نہیں بلکہ مستقل بنیادوں کے اوپر یوں سالو کیا جائے کہ اس کو مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیا جائے. اور فقط ایسا نہ ہو کہ جال اس کو دیا جائے، جال بھی بنانے کا طریقہ اس کو سکھا دیا جائے، ورنہ تو جال بھی ٹوٹ جائے گا. جال بھی بنانے کا اس کو طریقہ سکھا دیا جائے کہ پھر جا کر وہ ڈالے اور مچھلی کو پکڑے. پھر مچھلی کو بھوننے کا بھی طریقہ آتا ہو، مچھلی کو کھانے کا بھی طریقہ آتا ہو. اگر یہ ترتیب بن جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ ترتیب نہیں بنے گی تو یہ مشکلات رہے گی. اب ظاہر ہے کہ جو انسائڈ انفارمیشن ہے وہ تو وہی افراد بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت بہرحال چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو آبزرویبل چیزیں ہیں وہ بازار کے اندر سب کے سامنے، جیسے کہ بہرحال جو بھوک ہے وہ اپنا تعارف خود کروا دیتی ہے، جو مصیبت ہے وہ اپنا انٹروڈکشن خود دیتی ہے، جو پریشانی ہے وہ خود بتاتی ہے کہ وہ پریشانی ہے. تو بہرحال اس چیز کو ریئلائز کرنا، اور ظاہر ہے کہ جو زمام ہاتھ میں لیتا ہے نا پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اکارڈنگلی ڈیل کریں. اقبال بھائی، آپ سے بڑا عجیب و غریب سوال کرنے جا رہا ہوں میں. کیا کمیونٹی کے اندر کسی شخص کو حاصل ہے، میں سوال کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں، کیا کسی کمیونٹی میں کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی میٹر میں وہ بات کر سکتا ہے، کسی بھی میٹر میں جماعت کو یا اپنی کسی کمیونٹی ممبر کو مشورہ دے سکتا ہے؟ واقعی بہت اسپیشل سوال ہے. میں ایک کامن ممبر ہوں. اس کی مثال میں یوں دوں کہ ہم جو ماشاءاللہ جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں راشن دیتے ہیں ایک ایک فرد ہر فرد الگ سے ڈور دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہر فرد کوئی سوال نہیں ہے، صرف یہ کھو جائے دے دو، چاہے وہ ضرورت مند ہے نہیں ہے دے دو. بڑا کمال ہے، بہت ہمت چاہیے. مگر یہ رمضان چلا گیا، راشن ختم ہو گیا. راشن کیا پوری زندگی کے لیے تھا؟ اب کسی ایک شخص نے جماعت کے ان 400 700 900 گھروں میں جو راشن گیا، کیا ہم اس کے پاس گئے ہیں کہ بھائی تیرا راشن تو تھا 30 دن کا یا تیرا راشن تھا 3 مہینے کا، اب مہینہ ختم ہو رہا ہے، اب کیا حال ہے تیرا؟ تو ایک مثال دیجیے مجھے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ سینسس انہوں نے کر لیا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں شاہد بھائی، سینسس کر لیا ہے، یہ سینسس کر لیا ہے کہ کن گھروں کے اندر راشن کی ضرورت ہے اور کن گھروں کو ہمیں اوپر لانا چاہیے. اس کے حوالے سے کیا کام ہوا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ سال بھر راشن جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جا رہا ہے. یعنی سال بھر ایک ٹرسٹ میں ایک مرتبہ ہماری میٹنگ ہوئی، الطاف بھائی بھی اس میں تھے، میں ٹرسٹ کا نام نہیں لے رہا ہوں. اس دن ہم ان کے ساتھ بیٹھے، لوگ آتے گئے، مسئلہ بیان کرتے رہے. اس میں 4 ٹرسٹ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کسی سے کہتے ہیں میری طرف سے دے دو، اس کی طرف سے دے دو. جب آخر میں پروگرام ختم ہوا، ہم لنچ کے لیے بیٹھے تو کیونکہ ہم انوائٹیز تھے
ऑब्जर्वेशन के लिए हमें बुलाया गया था। उस वक्त मैं अबू ज़र का सेक्रेटरी था, अबू ज़र ट्रस्ट का। तो हमको पूछा गया कि कैसा रहा हमारा प्रोग्राम। अब जाहिर सी बात है कि कोई शख्स अगर पूरा दिन करके 1.5-2 लाख रुपये, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, 1.5-2 लाख रुपये बहुत माना रखते थे। आज तो उनकी कई रकम बढ़ गई है। तो मैंने उनसे 2-3 सवाल किए। मैंने कहा जो एप्लीकेंट आया उसमें मर्द कितने थे? 128 एप्लीकेंट्स आए थे, उसमें से एक मर्द था। वो इस वजह से कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, बाकी सब औरतें थीं। उसमें डिमांड क्या थी? मेरा टेलीफोन का बिल आ गया है, नहीं भरा, बिजली का बिल आया है, गैस का बिल आया है, किराया नहीं है, राशन नहीं है, बीमारी है। वो सुनते ही वो अमाउंट दे दी गई। क्या आपको लगता है कि वो शख्स जो उस घर में मर्द है वो काम करेगा? उसे पता है इस जुमेरात मुझे इलेक्ट्रिक का बिल मिल गया, अगली जुमेरात मुझे टेलीफोन का बिल मिल गया, ये सारे मिल के मैं काम क्यों करूं? वही वाली बात, डायरेक्शन। मगर इस बार तो बाकायदा जॉब फेयर भी लगाया गया, लोगों को बाकायदा जॉब की तरफ लाने के लिए, बल्कि जॉब्स दिलाने के लिए मेहनत की गई, वो तो नज़र आ रहा है। देखें, ये सब बहुत अच्छी बात है। मैंने बात ये कि काम नहीं हो रहा है तो कहा नहीं है ना, काम बहुत हो रहा है। मगर हम जॉब्स भी अगर कर रहे हैं तो किसके पास जा, कौन आ रहा है हमारे पास जॉब्स लेने? आ कौन रहा है? पढ़ा लिखा वही आ रहा है ना। वो जो बेचारा नहीं पढ़ सकता किसी भी मजबूर से, उसका क्या? वो तो कम्युनिटी का मेंबर है। मैं तनकीद के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपने कुछ बात पूछा, सवाल पूछा, उसका जवाब दे रहा हूँ। हालांकि ये बात होनी नहीं चाहिए थी, मगर है कि फ्रीली एंड फेयरली बात कर रहे हैं। ये कैलिबर जमात के पास है। मजे की बात ये, जमात में कोई भी शख्स उठा लीजिए, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई बिला तजर्बाकार नहीं है। 18 साल हो गए माशाल्लाह, हर एक तजर्बाकार है और बड़े बड़े ऊंच नीच से ही गुजरे हैं। तो बात दरअसल ये कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। ये जो पढ़े लिखे हैं इसको जॉब मिल जाएगा। अभी अल्ताफ भाई ने बैठे हुए कहा, पढ़े लिखे के लिए तुम फाइनेंस कर रहे हो, उसका वालिद अच्छा खासा काम कर रहा है, उसको सब कुछ है। वो जो बच्चा डफर है, ये लफ्ज़ से मार के, वो जो डफर है उसको ऊपर लाना है, क्योंकि उसने आज नहीं तो कल अपनी फैमिली को चलाना है, उसको हमने ऊपर लाना है। फाइनेंसेस हम जितना खर्च करें, बेसिक वहाँ से शुरू करें, या कम से कम अब जो चल रहा है उसमें उनको इन्वॉल्व करें। और ये हो सकता है, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खोजा शरी जमात के पास अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इतने डोनर हैं। मैं अबू ज़र पहले से बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने से आज तक कभी मैंने ये महसूस नहीं किया किसी भी इदारे को देखते हुए कि कभी वो थोड़े दिनों के लिए कुछ हार्डशिप्स होती है, अचानक पता चलता है कि सारा पैसा आ गया। पैसा है, डोनर है, और खुदा का शुक्र है कि ये वाहिद कम्युनिटी है कि जिसमें लोग देने के लिए तरस रहे, लेने वाला होना चाहिए। बात दरअसल यहाँ वहाँ से हम स्टार्ट करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एजुकेशन है। मेडिकल फिर भी हो जाएगा, राशन फिर भी हो जाएगा, पेट भर जाएगा, बहुत सारे लोग रास्ते में खिला रहे हैं। अगर वो इस तरह अपनी एज गुजार चुका और कुछ न पड़ा, अभी आप पूरे इलाके में हमने रमज़ान से पहले सर्वे किया, मलीर, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल कोरंगी, औरंगी। आप बिलीव कीजिए कि हमने 3009 फैमिली का सर्वे किया, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 211 पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़। क्या काम कर रहे हैं? ये कम्युनिटी की बात हो रही है, आउट ऑफ कम्युनिटी? टोटल हमारी भी कम्युनिटी शामिल है। अच्छा, उसमें सब मालूम, सब शामिल। अनपढ़ क्या काम कर रहे हो? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी में क्या कर रहे हैं? रंग कर रहे हैं, ईंटें बिछा रहे हैं, गारा उठा रहे हैं। एजुकेशन नहीं है। आप उनको एडजस्ट करना चाहें तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? अगर उसके पास एजुकेशन होती, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ ना कुछ होता, तो उसको। दूसरा ये कि हम ये प्रैक्टिकल फील्ड में आए, जो अभी आजकल मेरा ख्याल जमात स्टार्ट किया हुआ है कि हमने उसको ट्रेनिंग देनी है कि आप किसी किस्म का हुनर लेकर जाएं, पढ़ाई के साथ साथ एक हुनर लेकर जाएं, तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा। और ये हो रहा है, मगर डायरेक्शन के साथ नहीं हो रहा है। बेसिक बैठ के, जैसे आपने सवाल किया कि जवाब मिलता है, मुझे आपको सवाल नहीं कर सकते इसलिए कि मुझे मिलता है।
آپ کو ملتا ہے، اس کو پیچھے پوچھیے جس کو ضرورت ہے سوال پوچھنے کی اور اس کو ملتا ہے. مجھے نہیں معلوم ملتا یا نہیں ملتا، اس کو پوچھنا ہے. یعنی جو ہماری کمیونٹی کے وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنے ویل آف نہیں ہیں، ان کو جواب ملتا ہے، یہ دیکھنا ہے. بالکل صحیح بات ہے، اور بات بالکل پتے کی ہے کہ ہمیں اپنے سسٹمز کو کیسے بنانا ہے. بہرحال سسٹمز بن رہے ہیں، بہت سے لوگ اچھی طریقے سے سسٹمز پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ نئے مہمان بھی آ چکے ہیں. میں الطاف بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آغا صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اقبال بھائی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں پھر اب مزید اپنے نئے مہمانوں کو انوائٹ کروں گا اور وہ ہمارے ساتھ مزید گفتگو کو آگے جوائن کریں گے. جی مجھے مائک پلیز. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ ینگسٹر جو ہے جنہوں نے اس بار الیکشن میں پارٹیسپیشن کرنے کی کوشش کی تھی، ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ وہ ریسرچ کرے کہ ہماری نیڈ کیا ہے. نارملی جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پاسٹ ڈسکس کرتے ہیں، فیوچر ڈسکس کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے اوپر کوئی بولتا ہی نہیں ہے نہ کچھ پتہ ہوتا ہے کرنٹ پرابلم کیا ہے. ابھی پیٹ میں دکھے جسوں نہ کٹے جے ماتھو کہ گھر نہ چھوکرا گھنٹی چاٹے نہ پڑوسی نہ آٹو. تو یہ ہے نا، اس سے یہ کام لیا جائے. آپ پہلے ہے نا ایک جب تک اپنا نیڈ کیا ہے، پرائرٹی کیا ہے، اس کو سیٹ نہیں کریں گے. اور آج ماشاءاللہ اتنی ایفرٹ اتنے بچے ہو گئے کہ جو کام ہم لوگ ہمارے زمانے میں 18 گھنٹے میں کرتے تھے وہ آج جو ہے نا 18 منٹ میں کرنے کی، کیونکہ اتنے سافٹ ویئر ڈیولپ ہو گئے، اتنی سب چیزیں ڈیولپ ہو گئی. بالکل صحیح ہے. آپ تمام افراد کا بہت بہت شکریہ. حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے وزن کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے. کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. نہیں کروں گا لغت میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لغت میں انتظار سحر. فرشتوں
سو کر وہ بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، قسم حسین کی پرسے میں کم ہی لگتا ہے، بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پینل اب پورا چینج ہو گیا اور اس وقت صرف شاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، تو گفتگو ہو رہی تھی کہ جو الطاف بھائی نے کہا کہ پرابلمس آج کیا ہیں، ہم پاسٹ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں اور فیوچر کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، اس وقت کیا ہے۔ آئیے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آغا قمر لیلانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آغا صاحب، آپ گفتگو سن رہے تھے، کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو، جیسے آپ ماشاءاللہ گرین آئلینڈ کو لے کے چل رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں ان کے ساتھ آپ مستقل اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ نے کیا محسوس کیا؟ آپ لوگ بھی راشن دیتے ہیں؟ آپ لوگ بھی مطلب اس لیول پہ کام کرتے ہیں کہ یا ایجوکیشن کے اوپر زیادہ آپ کا فوکس ہے، اسپورٹس کی طرف فوکس ہے؟ پہلے تو مجھے گرین آئلینڈ کے متعلق تھوڑا سا بتائیے پلیز۔ وعلیکم السلام علی بھائی، سب سے پہلے یہاں پہ موجود سارے افراد کو بھی اور ناظرین کو بھی جو ہے وہ عید مبارک۔ میں کافی دیر سے نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں بیچ میں سے ایسی جگہ سے آیا کہ جہاں سے مجھے موضوع کی ابتدا کا علم نہیں ہے کہ کیا بات چیت چل رہی تھی، بس اقبال بھائی کی ایک چھوٹی سی بات کا جو ہے وہ اختتامی حصہ سنا اور الطاف بھائی کے جملے کا کہ کرنٹلی کیا ہو رہا ہے، پاس کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنٹ افیئرس کے اعتبار سے کیا ایشوز ہے، کیا پرابلمز ہیں اور کیسے اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا۔ لیکن یہ کہ آپ نے گرین آئلینڈ کے اعتبار سے پوچھا تو گرین آئلینڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ اپنے جو ہے وہ سیکٹرز کو لیے ہوئے، جس میں ایجوکیشن ایک فیلڈ ہے جو اسکولس کو جو ہے وہ حالی روڈ کے اوپر موجود ہے، اور ECD سسٹم سے لے کے میٹریکولیٹ تک، اور اب تو آپ کا آکسفورڈ سسٹم یا جس کو آپ کیمبرج سسٹم کے او لیولز بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یوتھ فورم جو ہے وہ ایک گرین آئلینڈ کا ایک الگ چیپٹر ہے، جہاں پر یوتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو فوکس زیادہ کیا جاتا ہے، جس میں بھی کمپیوٹر لینگویج بھی ہے، لنگوسٹک کی جو ہے وہ بھی ہے، اس کے علاوہ بچوں کے انڈور اسپورٹس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کے اندر ہمارا ایک چیپٹر تھا گائیڈس کے نام سے، جس میں آپ سمجھے کہ ایکسٹرا اسکولنگ سے ہٹ کر اگر بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، جس کو آپ کوچنگ کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے، اور اس کو ٹل گریجویشن تک لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس میں ڈفرینٹ سیکٹرز آتے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے اعتبار سے بھی جو ہوتا ہے اس کا سلسلہ بچوں کے اعتبار سے، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کہیں ان کو ایجوکیشن میں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑا سیکٹر نہیں لیکن ایک حد تک جو ہے وہ ان کو اسکالرشپ دینے کے اندر بھی ہیلپ کی جاتی ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو ہے وہ جو آپ راشننگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا مین فوکس تو نہیں ہے راشننگ کے اوپر، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا جو ہے وہ یہ کام ہے، لیکن اتنی حد تک ضرور کرتے ہیں کہ اگر ایسے معاشرے کے افراد ہیں کہ جن کو سپورٹ ہینڈ چاہیے ہوتا ہے، کہ وہ کہیں پھنس رہے ہوتے ہیں کہ یا فیس نہیں دے پا رہے، یا یوٹیلیٹی بلز کے اندر ان کو پرابلم ہے،
یا راشننگ میں ہے تو اس وقت تک ان کو سپورٹ کیا جائے جس حد تک ہم سپورٹ کر کے ان کو اس بھنور سے یوں نکالیں کہ وہ اپنے گھر میں ان چیزوں کی وجہ سے اگر بچوں کی ایجوکیشن میں لیگ کر رہے ہیں تو اس کو کور کر پائے. اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے, چاہے اسمال جو ہے وہ فائنینسنگ بزنس کے اعتبار سے, جاب ڈھونڈنے کے اعتبار سے, اسکل سیکھنے کے اعتبار سے, تو اس کو فوکس کرے تاکہ وہ راشننگ والی چیز کے اوپر ہمیشہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. یہ چھوٹا ادارہ لہٰذا اس کے حساب سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو سارا سال یہ پریکٹس جو چل رہا ہوتا ہے. وومن ونگس کا الگ ادارہ ہے, یہی ساری چیزیں گرلس کے اعتبار سے الگ چل رہی ہوتی ہے جس میں کوچنگ سینٹر بھی ہے, کمپیوٹر کورسز بھی ہے, لیڈیز سے ریلیٹڈ جو ان کے مہندی وغیرہ کا, اسٹیچنگ وغیرہ کا کورس وغیرہ ہے. اور جماعت بھی جب اس سال وومن ونگ کا کر رہا تھا تو ان کے پاس جب تک اسٹیچنگ وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا تو وہاں سے باقاعدہ آیا کرتی تھی. اور وہ خواتین جو افورڈ نہیں کر سکتی اور اس کو ایز اے بزنس یا جاب اپنانا چاہتی تو انہیں سکھایا جاتا ہے اس لیول تک کہ پھر وہ اس کو پریکٹیکلی کام کرے اور اپنے لیے جو ہے وہ ارننگ جو ہے اس کا ذریعہ بنائے. تو یہ وومنس کے اعتبار سے بھی ایک سیٹ اپ پورا چل رہا ہے. اس کے علاوہ آن لائن ٹیچنگ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کے جو اسپیشلی ریلیجیس ایجوکیشن کے اعتبار سے چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر زیادہ نہیں پہنچ پاتے انسٹیٹیوٹس میں تو انہیں بھی ہیلپ آؤٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی اس لرننگ جو ان کی کمی ہے اس کو پورا کر پائے. اوکے, اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے کہ اس وقت کرنٹ آپ جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کمیونٹی کے بچے زیادہ ہیں یا آؤٹ آف کمیونٹی بچے زیادہ ہیں؟ اچھا, ڈیفینیٹلی جماعت جب کام کرتی ہے تو ان کا مین فوکس جو ہے وہ اپنی کمیونٹی ہونی چاہیے اور وہ اسی پہ انشاءاللہ فوکس بھی کرتے ہوں گے. لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے فورم کی کہ جس کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے مومنین ہے تو آپ کے پاس باہر کے بھی آتے ہیں افراد. باہر سے مطلب یہ ہے کہ ادر کمیونٹیز. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر چونکہ کمیونٹی ادارہ نہیں ہے, ہمارا جو مین فوکس تھا مومنین کے لیے کام کرنا تھا. لیکن مینلی ہمارے پاس جو ہے وہ کھوجے نہیں آتے. آپ کہیں کہ اگر 20-30-40% شاید ہو سکتے کھوجے آتے ہوں, لیکن ہمارے پاس ہر طرح کا بندہ جب رجوع کرتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ریسٹرکشنز بھی نہیں ہے, لہٰذا ہم ہر ایک کو جو ہے وہ انٹرٹین کرتے ہیں. ایون ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر میں گائیڈس کا ہے وہ ادر دین مسلمس بھی جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے. ہندوز کو بھی چونکہ ایریا جس میں بیٹھے ہمیں ہمارے پاس فیسلٹیز ہے, ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے, تو ٹیچرس کے اعتبار سے بھی اور اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے بھی ہم ادر کمیونٹیز کو ادر دین شیعہ بھی انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں. بہت زبردست. اچھا شاہد بھائی, اب آپ کی باری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے الطاف بھائی ابھی ایک بات کر کے گئے, اقبال بھائی ایک بات کر کے گئے کہ ہمیں فوکسڈ کہاں ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا ڈائریکشن کا مسئلہ ہے, کوئی اور ایشوز نہیں ہے, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہاں فوکس ہونا چاہیے؟ ہر ادارہ جو ادارہ جس کام کے لیے بنا ہے جو ادارہ جس کام کے لیے بنا ہے اس ادارے کو اس کام پر فوکس کرنا چاہیے. یہ اس کا بالکل ایک جنرل وہ اس کا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر PCN جو ہے وہ بنا ہوا ہے کہ بھائی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ اس میں ایک اچھے طریقے سے اپنی اس کو پہنچانا ہے. اب PCN کل سے یہ کام شروع کر دے کہ جی مجھے راشن بانٹنا ہے, تو راشن بانٹنا کوئی بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات. لیکن میں کہوں گا علی بھائی آپ PCN کو امپروو کرنے کے لیے کچھ کریں, اس کو اور نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اگر میں آپ کو یہ جواب دوں اور آپ بولیں کہ یار راشن بانٹنا بری بات ہے, بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ راشن بانٹنا بری بات ہے. آپ کس مقصد کے لیے جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنا ہے. اب دیکھیں, اب جیسے اگر ہم جماعت کی بات کریں, ہمارا اصل مقصد تھا میرا ممبر اوپر آ جائے. ہم سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں, سکسیزفل ہیں یا نہیں ہے, اس کی کوئی نہ کوئی تو اپنا بینچ مارک ہوگا, کوئی نہ کوئی یارڈ سٹک ہوگی نا کہ بھائی یہ سکسیزفل ہیں یا نہیں ہے. آپ یارڈ سٹک نکال لیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھائی میں نے آج سے 5 سال پہلے کتنے بندوں کو رمضان کے اندر راشن دیے تھے, آج کتنے دیے. اگر میرا فگر سیم ہی چل رہا ہے کہ میں اپنی ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ ایک ریچسٹ کمیونٹی ہے الحمدللہ رب العالمین. جیسے ابھی اقبال بھائی نے کہا تھا ہم دینے والی قوم ہیں. ہم یہ جو ہیں وہ 4000 2000 3000 کتنی فیملیز کو ہم کو اوپر لانا یہ بھی نہیں پتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنی رپورٹ میں کچھ لکھتے ہیں, بعدیں بولتے ٹائپو ایرر ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ایسا ہے, ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو پہلے تو ایگزیکٹ پتا ہو کس پر کام کرنا ہے, اس کو اوپر کیسے لے کر آنا ہے. ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے فار ایگزامپل اسکول, اس کو کس طریقے سے اس لیول پہ لانا ہے کہ میری کمیونٹی اس سے بہترین فائدہ اٹھائے. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا ہوا ہے, کس طریقے سے میں یہ کروں کہ میری کمیونٹی اس سے بہتر فائدہ ہو. اس ڈائریکشن پہ اگر ہم سوچیں گے ہو کیا رہا ہے
کہ چونکہ ہم ڈائریکشن لیس اور بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں نا, تو ہم اپنا فوکس, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ہم اپنا فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی میرے نزدیک ہر چیز کی یارڈ اسٹک اگر وہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں اگر وہ, کیونکہ جماعت ہر ادارے کا جماعت کے پلیٹ فارم. ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی, کیا کہتے ہیں, ابھی ایک جاب فیئر ہوا, کیا وہ جاب فیئر اوور آل اچھا ہوا؟ بہت اچھا ہوا. اس کے اندر فٹ فال آپ نے دیکھا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, بہت زیادہ لوگ اچھا. میرے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا یارڈ اسٹک کیا ہوگی؟ اگین کیونکہ یہ جماعت کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا. اگر یہ کسی اور پلیٹ فارم سے ہوا تھا تو پھر یہ یارڈ اسٹک نہیں ہوتی. یارڈ اسٹک کیا ہوگی؟ کتنے فٹ فال اس کے اندر میرے ممبرس کا تھا, میرے ممبرس کو اس جاب فیئر کے نتیجے میں کتنے ممبرس کو جو ہے وہ جابز ملی. اگر ملی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملی, یعنی اس بات کو بڑا کلیئر, چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے معلوم, لیکن میں یارڈ اسٹک کی بات کر رہا ہوں کہ یارڈ اسٹک کامیابی کا جو ہوگا نا, جماعت کے پلیٹ فارم سے ہر ایکٹیویٹی کی کامیابی کی یارڈ اسٹک یہ ہوگی کہ اس ایکٹیویٹی سے میرے ممبر کو کیا فائدہ ہوا. بس یہ آپ جو ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں اس کا سمپل جواب یہ ہے, جماعت کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو, اس کی سکسیس یا نان سکسیس, اس کا دار و مدار یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی, اس پروجیکٹ کے تحت میرے ممبر کو کتنا فائدہ ہوا. یہ میں ڈائریکشن کی جو بات کر رہا ہوں یہ سمپل. باقی آپ اس کو ٹویسٹ کر دیں کہ اس کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہے, ایسا قطعی طور پر نہیں ہے. کام اچھے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کام ہو رہے ہیں, ڈائریکشن کا ایشو ہے, بار بار کہہ رہا ہوں ڈائریکشن کا ایشو ہے, نتھنگ. سر آپ ایک منٹ دیکھیں, میں تھوڑا سا شاہد بھائی آپ کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں اور کمیونٹی بھی سمجھنا چاہتی ہے. آپ ایک جملہ بار بار استعمال کر رہے ہیں, ڈائریکشن کا ایشو ہے, ڈائریکشن کا ایشو ہے, ڈائریکشن کا ایشو ہے. اگر یہ ڈائریکشن کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں تو کمیونٹی چل کیسے رہی ہے؟ کون چلا رہا ہے اس کو؟ پھر میں تو پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا چل رہی ہے. تو اس کا مطلب ڈائریکشن کا ایشو تو نہیں ہوا نا پھر. میں نے آپ کو کیا کہا, میں نے آپ کو کیا کہا, آپ آج سے بہت پہلے چلے جائیں, بہت پہلے چلے جائیں کہ جو ہے وہ جس زمانے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن کا ایشو تھا, میں نے آپ کو کیا کہا, غلام عباس کا رول, معصومین ہاسپٹل کا رول, یہ کمیونٹی تو اس اینگل سے چل رہی ہے نا کہ کس طریقے سے ہے. لیکن کمیونٹی اچھی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, تو آپ کے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں نا کہ آپ ابھی بھی بول رہے ہیں مجھے ہر سال 2000 رمضان کے اندر راشن دینے پڑ رہے ہیں. جواب آپ کے پاس ہے کہ کمیونٹی کیسی چل رہی ہے, جواب آپ کے پاس ہے, مجھ سے کیوں دے رہے ہیں جواب؟ آپ کے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں. آپ کے اسٹیٹسٹکس یہ بتائیں نا کہ بھائی مثال کے طور پر جو ہے وہ 3 سال پہلے ہم نے 4000 کو دیا تھا, پھر 3000 ہو گئے, پھر 1500 ہو گئے. یہ یار کمیونٹی تو اچھا ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو سب کچھ بتا دیں گے. اگر وہ اسٹیٹسٹکس بھی اب تک پرابلم یہ نہیں تھا, اب تک پرابلم یہ تھا کہ یہ اسٹیٹسٹکس جو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں اپنا شاہد بھائی, اگر ہم 28,000 ہیں تو 3,000 کچھ ایسی فیملیز تو نکل ہی آئیں گی, یا 2,000 ایسے لوگ تو نکل ہی آئیں گے جو بہت بزرگ ہو گئے ہوں گے, اس وقت کام نہیں کر سکتے ہوں گے, وہ خاموشی سے ان کو مدد کی جا رہی ہوگی. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. میں کہاں منع کر رہا ہوں بھائی, تو آپ جس اسٹیٹسٹک کی بات کر رہے ہیں وہ 3,000 پہ ہے تو چلو 3,000 مان لیا. میں مطلب ہمیں فگر نہیں پتہ ہے, لیکن ایک ہوا میں بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑھنا نہیں چاہیے, کم ہونا چاہیے آپ کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو اگر کچھ ایسی فیملیز, جی دیکھیں اب اس کا جو ہے نا بات سمپل سی, میں نے آپ کو بہت ہی کلیئر, میں پھر آپ کو ہر چیز کے اندر ایک بڑا کلیئر وہ کہہ رہا ہوں, کوئی بھی جماعت کا پروجیکٹ, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی جماعت کا پروجیکٹ اگر اس سے ہمارے ممبرس کو فائدہ ہو رہا ہے نا, اس کی سکسیس یا نان سکسیس کا دار و مدار ممبرس کے فائدے سے ہے. سمپل. ہمیں کوئی بھی ہم پروجیکٹ بنانے چاہ رہے ہیں, یار یہ پروجیکٹ ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, میرا یہ خیال ہے کمیونٹی ایڈر سے مشورہ کریں, جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں کہ یار یہ اگر ہم کام کرنے جائیں گے اس سے ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کو, ہمارے ممبرس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, پروجیکٹ کو لانچ کریں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, اچھی بات ہے کہ کس طرح سے. یقیناً کرتے ہوں گے, آپس میں مشورے تو ہوتے ہی ہوں گے, یقیناً ہوتے ہوں گے. میرے ساتھ اس وقت اصغر خوجہ بھی موجود ہیں اور علی وزیر صاحب بھی موجود ہیں, جنہوں نے, اصغر خوجہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے الیکشن کے دوران اپنا ایک پورا پراپر گروپ بنایا تھا اور اس کی بڑی زبردست کیمپین کی تھی. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کبھی ایک دم میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی گروپ بند کر دیتے ہیں, کبھی گروپ کھول دیتے ہیں. ڈر لگ رہا تھا کسی سے. السلام علیکم علی بھائی, سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک اور بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. یار بات ڈرنے کی نہیں ہے علی بھائی, بات مسئلے کہ ہماری کمیونٹی کے بڑے اور جو جماعت کے اس وقت کرنٹ مینجمنٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ سوال اور تنقید سننے کا نا حوصلہ نہیں رکھتے. مشکل یہ ہے. میں آپ کو ریسنٹ اگزامپل دوں, ابھی ٹیلی تھون ہوا تھا, میں اتفاق اس سال کراچی میں اور رمضان میں, تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں پر وزٹ کرنے گیا, ایسے چکر لگانے کے چلیں بھائی ٹیلی تھون ہے, فیملی گالا ہے, مزہ آئے گا, سب سے ملیں گے. میں گیٹ کے باہر پہنچا ہوں تو سب سے پہلا جو شخص مجھے ملا
کمیونٹی کا, اس نے مجھے دیکھ کے سب سے پہلا سوال پوچھا, ارے اصغر بھائی آپ کا ادھر کیا کام ہے. یعنی مجھے کچھ لوگوں نے آدھے گھنٹے میں ریئلائز کرا دیا کہ میں شاید کوئی جماعت سے ہٹ کے ہوں یا کوئی ایلین بن گیا ہوں ان کے لیے, پتہ نہیں کیا ہے. یعنی گیٹ سے لے کے اندر گیا, چائے پی, ریفریشمنٹس لی اور واپس آیا. 90% وہ لوگ تھے جو پورا سال جماعت کے ساتھ جڑے رہتے, جینٹس کی بات کر رہا ہوں. اور سب نے ایک ہی سوال پوچھا, ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, سروے کرنے آئے ہو, دیکھنے آئے ہو. اس کا کیا مطلب ہے یار, کیا میں کمیونٹی کا حصہ نہیں رہا, یا میں نے سوال پوچھا تو کوئی مجرم ہو گیا میں. اور دوسری بات, جب ہم ڈسکشنز کھولتے ہیں نا تو ہماری کمیونٹی کا بھی وہ لیول نہیں ہے ایکچولی, کیونکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے جماعت کے افیئرس کے اعتبار سے, اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. جیسے شاہد بھائی ہو گیا, ابھی سی ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی جاب فیئر ہوا تو رزلٹ کیا آیا ہم کو نہیں معلوم ہے, ہم اس پہ اپنا تجزیہ یا کامنٹ کر نہیں سکتے نا. اگر میں کسی ٹاپک پہ ہوم ورک کر کے ریسرچ کر کے گروپ میں پوسٹ کرتا ہوں تو ڈسکشن پھر بدتمیزی والی ہونا شروع ہو گئی تھی ایکچولی. کیونکہ لوگوں کا نا, اگر میں بات کر رہا ہوں ایجوکیشن کی, تو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں, ویلفیئر میں کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ اس کا غصہ یہاں آ رہا تھا. تو مجبوراً مجھے بند کرنا پڑا, اور پھر میں نے طریقہ اختیار کیا ای میل کرنے کا اور پرسنلی جا کے ملنے کا. تو میں نے کچھ آپ کو پراپر جوابات ملے کہ نہیں ملے, مجھے یہ بتائیے. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ, جب زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کو ٹیکل کرنا بھی اتنے اچھے سے آتا ہے. میری 2 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے, میٹنگز ہوئی ہیں, اور پوری سیریز آف مطلب اس کا مطلب ہے جوابات ملے, آپ کے ساتھ بیٹھے, گفتگو ہوئی ہے؟ نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب تک میں نے اپنے تعلقات استعمال نہیں کیے مجھے اس طریقے سے رسپانس نہیں ملا. یعنی میں نے پہلی ای میل کی, پھر فالو اپ ای میل کی. اب دیکھیں, اب جو اگر 15 لوگ جماعت میں نا, اس میں سے 12 لوگ تو یا میرے پرانے جاننے والے ہیں اور 6 لوگ تو میرے بچپن کے دوست ہیں, تو میرے لیے ایکسیس بہت آسان ہے. تو میں نے 2 لوگوں کو فون کیا تو مجھے ای میل کا جواب بھی آ گیا, ملاقات بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن آؤٹ پٹ کچھ نہیں رہا. اب میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آگے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ بولتے ہو تو آپ برے بن جاتے ہو, اور برے بننے کا پھر بہت سارے دوسرے نقصانات ہیں. میرے خیال سے برا بننے میں بھی حرج نہیں, اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے اور آپ چاہتے ہیں کمیونٹی کا بھلا کرنا, تو میرے خیال سے برا بن کے بھی اگر آپ کوئی چیز کمیونٹی کے لیے کرا دیں تو بہت بڑا کام ہوتا ہے وہ. سر میں آپ کو چھوٹی اگزامپل دوں نا, اب آپ کی ہر سال AGM ہوتی ہے, 150-200 لوگ, بس اس سے زیادہ تو ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا. اور جو اینول رپورٹ آتی ہے, سال میں 1 مرتبہ جماعت جو ہے آفیشلی اپنے ممبرس کو سارے انفارمیشن دیتی ہے کہ ہم نے کیا کیا پورے سال میں. وہ رپورٹ آن این ایوریج 200 پیج کی ہوتی ہے. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, 200 پیج آج کے دور میں کون پڑھتا ہوگا, اور وہ بھی انگلش کے اندر. کیا ہر ایک کو انگلش سمجھ میں آتی ہے؟ ہر آدمی 200 پیج کی رپورٹ پڑھ کے اس میں جو پوائنٹس بنائے گا, بہت مشکل ہے. شاید کچھ ہی سلیکٹڈ لوگ ہوں گے جو یہ کرتے ہوں گے. تو ہم نے انیشیٹو لیا کہ اس سال اس رپورٹ کے جو کی پوائنٹس ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے شارٹ میسیجز میں سمری کے طور پہ گروپ میں پوسٹ کیا. اپنی طرف سے کوئی کامنٹ نہیں کیا, جو رپورٹ میں لکھا تھا صرف وہ پوسٹ کیا. سب نے اپریشیٹ کیا, جماعت کے ممبرز نے, مینجمنٹ نے, سب نے اپریشیٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ عرصے بعد پتہ چلا, 1 مہینے بعد, کہ یار وہ رپورٹ میں تو بہت غلطیاں تھیں, اور یہ رپورٹ ریوائز ہو گئی. میرے خیال سے اس کے حوالے سے تو میرے شاہد بھائی نے جماعت کو کوئی لیٹر بھی لکھا ہے, اور اس کے اوپر ان کی آپس میں کوئی ای میل بھی چل رہی ہے. بہرحال اس کو میں ابھی فی الحال ڈسکشن میں نہیں لانا چاہتا, کیونکہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے کہ چیزیں بہت ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن کمیونٹی کا رسپانس, مینجمنٹ کا رسپانس اگر پازیٹیو ہوتا ہے نا تو آپ کا جڑنے کا دل کرتا ہے. اگر وہ آپ کو اپنا اینیمی ماننے لگ جائیں تو آپ کا بھی پھر دل نہیں کرتا. کیونکہ دیکھیں, آپ کا رشتہ داریاں, رشتے, کاروبار, دوستیاں سب اسی کمیونٹی میں ہے, تو آپ بالکل ڈائریکٹلی سب سے ناراضگی مول نہیں لے سکتے. تو بیک فوٹ پہ آنے کا بعض اوقات یہ ریزن بھی ہوتا ہے, مطلب ڈر جاتے ہیں, ڈرنا پڑتا ہے, سوشل پریشر ہے نا سر. علی وزیر صاحب, سر الیکشن میں حصہ لے لیا, مقابلہ کیا, الحمدللہ سب کچھ ہوا. اب آپ کمیونٹی کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں اور کہاں آپ چاہتے ہیں کہ مزید کمیونٹی کو ہم لے کے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین کو السلام علیکم. اور علی بھائی, خاص طور پر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ یہ جو آپ نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, چونکہ میری اپنی انڈسٹری بھی یہ ہے,
تو اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو اصغر خوجہ صاحب برابر میں بیٹھے ہیں، ان سے میرے 1 سال سے زیادہ سے کمیونیکیشن ہے، فزیکل انٹریکشن نہیں ہوا ہے. تو آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے مجھے ان سے ملاقات ہوئی. میرے ذہن میں ان کا کانسیپٹ تھا، چونکہ انہوں نے کہا کہ کربلا میں عراق میں ہوتے ہیں تو کوئی کندورا والے صاحب ہوں گے، تو مگر شلوار کرتا میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ اپنے جاتی. ویسے کندورا میں بھی ہوتے ہیں یہ. تو دس از دی ایڈوانٹیج آف نیٹ ورکنگ، کمیونیکیشن، اور شاید یہی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم لوگ مس کر رہے ہیں اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں. میں پازیٹیو چونکہ ایریا سے بلانگ کرتا ہوں، ہم لوگ بات کی ہمیشہ پازیٹیو کرتے ہیں، تو میں پازیٹیو کچھ باتیں کرنا چاہوں گا. ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے محمد علی جناح. اس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ وہ بھی ایک خوجہ کمیونٹی ممبر ہے. جب ہم بچے تھے تو ہم فاؤنڈر آف پاکستان کے طور پر ان کو جانتے تھے. تھوڑا ٹین ایج میں داخل ہوئے تو ان کے 14 پوائنٹ سے ان کو واقف ہوئے، اور اس کے بعد تھوڑے جب ہم میچور ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہی واز اے مین آف پرنسپل، ہی واز اے لیڈر، دو ہی واز ناٹ این اینجل. ان سے یقیناً کچھ نہ کچھ لیکن غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ ہی واز اے مین آف نالج اینڈ وزڈم. تو جب مین آف نالج اور وزڈم کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کی بہت ویلیو ہوتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت اہم 3 پرنسپلز دیے. ہم ان کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم اسی 3 اصول کے اوپر اپنی کمیونٹی کا اگر ہم جج کریں تو میں چونکہ پاکستان سے باہر آنے کا بہت اتفاق ہوا، تقریباً 7 سال تو میں صرف کانگو میں تھا، جس میں وہاں کی خوجہ کمیونٹی کی مینیجنگ کمیٹی کا بھی ممبر رہا ہوں. تو آئی ہیو آبزرو خوجہ کمیونٹی فرام بیونڈ پاکستان ایز ویل. تو آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ ماشاء اللہ الحمدللہ خوجہ کمیونٹی کی یونٹی باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. ہم لوگ یقیناً ان سے کئی درجہ بہتر ہیں. فیتھ کی بات آئے تو الحمدللہ جہاں پر بھی خوجہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی جمع ہوتے ہیں وہ اپنا امام بارگاہ کم از کم کوشش کرتے ہیں. چاہے میں تو ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پہ ہم لوگ صرف 20 مومنین تھے، جس میں سے 17-18 کے قریب خوجہ تھے. ہم لوگوں نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز سے ایک امام بارگاہ بنایا، پاکستان سے یا انڈیا سے ریزیڈنٹ عالم کو بلایا اور ان کو اس کا حصہ بنایا. اور فیتھ اور ڈسپلن کی جو بات ہے، الحمدللہ جب میری بات ہوتی ہے ادر دین خوجہ کمیونٹی کے لوگوں سے تو انہیں ہم مثال دیتے ہیں کہ ہماری خوجہ کمیونٹی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کر رہی ہوتی ہے اس میں ہمارا ڈسپلن ایز کمپیئر ٹو ادر کمیونٹیز یقیناً آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. جو چیز لیکنگ ہے وہ ظاہر ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن کا گیپ ہے. تو شاید یہ ہمارے جو بڑے ہیں، جماعت کے بڑے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب تک وہ اوپن ہارٹیڈ، اوپن مائنڈ کے ساتھ آ کے نیٹ ورکنگ نہیں کریں گے، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے. میں اس کی ایک بہت اہم مثال دینا چاہوں گا. میں 6-7 سال سے کانگو میں تھا اور وہاں کی جماعت کی کمیونٹی کا ممبر تھا. تو وہاں کی میری آبزرویشن جو تھی تو میرا مائنڈ سیٹ بھی کچھ اسی قسم کا ہو گیا تھا. میں پہلی بار یہاں 15 رمضان کو آیا اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر 15 رمضان کو خوجہ جماعت کی طرف سے افطاری کا پروگرام ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں وہی آئیڈیا تھا کہ جہاں جو ہم افریقہ کے خوجے جس طرح سے ارینج کرتے ہیں افطاری یا کھانے کا بندوبست اسی طرح سے ہوگا. مجھے دیکھ کے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا کہ وہ جو افطاری کا بندوبست تھا اس میں بہت پور کوالٹی کی دری رکھی گئی تھی، بہت گندی میلی کچیلی تھی. وہاں پر مینیجنگ کمیٹی کا صرف ایک ہی صاحب ہے، وہ مجھے نظر آئے، باقی کوئی صاحب نظر نہیں آئے، اور وہ آرڈنری ممبرس کو کھانا سرو کر دیا گیا. جبکہ خوجہ کمیونٹی دوسری جو افریقہ وغیرہ کی جہاں ہم ہوتے تھے وہاں پر یہ تھا کہ مینیجنگ کمیٹی سر پہ کھڑے رہ کر پہلے وہ ممبرس کو کھلاتے ہیں اور پھر وہیں بیٹھ کر وہ لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جب تک ٹیبل آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل رہ کے کمیٹی ممبرز رہیں گے تب تک بہت سارے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ساتھ مل کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو بھائی بن کر کمیونٹی کو پروگریس دیں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. میں صرف اس پلیٹ فارم سے تمام کمیونٹی ممبرز کو، تمام ہماری اپنی خوجہ کمیونٹی کو ایک میسیج دیتا ہوں. میسیج صرف یہ ہے کہ کیا یہ کمیونٹی اسی طرح بات چیت کرنا بند کر دے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو سوالات کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں. خوف کیا ہے؟ کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو کچھ ہو جائے گا، اور بات کرنے کے بعد ہم اتنے خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ کوئی ایسا سوشل پریشر ہے یا ایسا کیا ہے کہ ہم اپنی جماعت سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اپنی جماعت سے ہم سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں؟ کچھ تو ہے.
اب اس کچھ کو ڈھونڈنے کے لیے ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے کمیونٹی اپڈیٹس، جس میں ہم کمیونٹی کے سوشل ایشوز پہ بات کریں گے. کمیونٹی کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات انشاءاللہ کمیونٹی اپڈیٹس میں ہر مہینے ایک پروگرام آپ کو ضرور دیکھنے ملے گا انشاءاللہ. میں آپ تمام افراد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہد بھائی اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو پھر مائک آپ کے حوالے کیا جائے، ورنہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں اگین آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا. یقین جانیے کہ یہ اگین وہی والی بات ہے کہ یہ اویئرنیس کے لیے یہ پلیٹ فارم اگر استعمال ہوتا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہی والی بات کہ ہم سب کو ایک ان اے وے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آپس کے ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی پرسنل اینیمیٹی نہیں ہے. ہم سب بہت چھوٹے لوگ ہیں، یعنی اتنی سی جماعت ہے، سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں، اس کی کسی بات سے اختلاف کر رہے ہیں. صرف اس بات کو وہ تو میرے خیال سے ایک گھر میں دو بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں. بالکل یہ بالکل وہ باقی سارے ہم سچی بات ہے کہ بھائی وہی بہت اتنے سے لوگ ہیں بھائی، اگر آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہو گیا کام. بالکل صحیح بات ہے. اور کمیونٹی کو آگے لانے کے لیے، کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم صرف ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ اتحاد. جتنا ہم اتحاد کریں گے، جتنا ہم مل کے چلیں گے، جتنا ہم لوگوں کو کے درمیان رہیں گے، اتنی بڑی کامیابی ہمیں مل سکتی ہے. صرف مقصد کیا ہے؟ سوال کرنے والا سوال کرے، جواب دینے والا تحمل سے جواب دے دے. بس صرف اتنا ہونا چاہیے. باقی کمیونٹی ہر لیول پر انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور آگے بڑھتی رہے گی. کوئی اسے روک نہیں سکے گا، چاہے کوئی غصہ کرے، چاہے کوئی ہاتھ اٹھائے، چاہے کوئی مارا ماری کرے، لیکن کمیونٹی آگے بڑھتی رہے گی. کمیونٹی کو کوئی روک نہیں سکتا. پروگرام کے درمیان میں ہی آپ سے ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب سرور علی دیوراج صاحب، پاک محرم ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کی خدمات جماعت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ شاید اب تک ہسٹری میں کوئی ایسا جنرل سیکرٹری نہیں گزرا جو جماعت کے اندر اتنا زیادہ سرو کیا ہو اور اتنی محنت کی ہو. السلام علیکم سرور بھائی. الطاف بھائی بھی آپ کے ساتھ آ گئے اور میں الطاف بھائی کو اگین ویلکم کرتا ہوں. اچھا، گفتگو جو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جماعت کو کیسے آگے لے کے بڑھیں. ہم ایز اے کمیونٹی ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور سوال کرنے والا کیوں ڈرا ہوا ہے، سوال کرنے والا کیوں خوفزدہ ہے، اور کیسے ہم اس خوف کو دور کر سکتے ہیں تاکہ کمیونٹی میں کھلا ماحول ہو، لوگ مل سکیں. مطلب کھلے ماحول سے قطعاً شرعی لحاظ سے نہیں ہے، مطلب یہ تو ابھی میم بن جائے گا کہ بھائی یہ تو علی رضا لال جی صاحب نے کہا ہے کہ کمیونٹی میں کھلا ماحول ہونا چاہیے. قطعاً وہ بات نہیں ہو رہی. بولنے کی آزادی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنے درمیان ایسی کنج خلقی کیوں پیدا کر دیتے ہیں، یا ایسی بات کیوں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے سوالات کے جوابات بھی نہیں دینا چاہتے، یا ہمیں بہت غرور ہے. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کائنات کے اس دنیا کو شاید آپ نے بہت بڑا سمجھا ہوا ہے. ہم صرف ایک ڈاٹ کے اندر رہنے والے، ایک نقطے کے اندر رہنے والے 7 ارب لوگ ہیں. ان 7 ارب میں ہمارا کہاں ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال ڈفرینس آف اوپینین تو ہو سکتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے سوال کر کے، کیوں ایک گھر کے اندر 2 بھائیوں میں بھی آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ساری گفتگو کو وہیں پر بند کر دیں اور کوئی کسی بات کا جواب نہ دیں؟ اس کا مطلب یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا PCN کا بہت بہت شکریہ کہ اپنے اس عید کے موقع پر سب کو یہاں گیدر کیا. آپ نے جو سوالات کیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے اندر ٹالرنس ہونا چاہیے، ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. اختلاف رائے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان. چونکہ یہ کام جو بھی سوشل کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں ایک مثال دوں کہ میں جب سیکرٹری تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ سے شکایت ہے مجھے. تو میں نے کہا جی میں آپ کی شکایت سنوں گا. تو اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے. کہنے لگے جی اچھا فیملی کو میرے جانتے تھے؟ میں نے کہا ہم کتنے بھائی ہیں؟ تو کہنے لگے آپ 7 بھائی ہیں. میں نے کہا 6 ہمارے بھائی کہاں پر ہیں؟ بولا گھروں میں ہیں. میں نے کہا ان سے کوئی شکایت ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا میں بھی گھر پہ بیٹھ جاؤں گا تو آپ کو مجھ سے بھی شکایت.
نہیں ہوگی. پھر میں نے کہا اچھا بتائیے آپ کا کیا سوال ہے. کہنے لگے نہیں آپ کے سوال کا جواب مجھے مل گیا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم آفس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کمیونٹی ممبرز آتے ہیں, چاہے اس کے جو بھی ایشو ہو, چاہے ہیلتھ کے ایشو ہو, ایجوکیشن کے ہو, جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جماعت جو ہے وہ زیادہ تر ہیلتھ پہ کام کر رہی ہے, ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے, اور ظاہر ہے وہ گریو یارڈ اور سارا مورچری قبرستان وغیرہ سارا غسل خانہ وغیرہ. اچھا اس کے علاوہ نہ ان کا کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے نہ اور قسم کے کوئی پروجیکٹ ہے. اچھا وہ آتے ہیں صبح سے شام, اگر ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کافی لوگ افراد آتے ہیں. اچھا ایجوکیشن کا تو کسی حد تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے, جہاں ہیلتھ کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے, لیکن وہ کہیں گے ہمیں مکان چاہیے. تو اگر ہم نے آگے سے کہہ دیا کہ بھئی مکان کے لیے یہ ہمارا انسٹیٹیوشن موجود ہے, آپ وہاں چلے جائیں, تو جماعت શું કામ નહીં છે, તમારા પાસે એમ જ આવ્યો છે, તમે મને રાસ્તો બતાવી રહ્યા છો, તો یہ سننا بھی پڑتا ہے. خیر تو اگر صبح سے شام اگر 25 افراد آتے ہیں اور 5 کا کام نہیں ہوا یا 20 کا کام ہوا اور 5 کا کام نہیں ہوا یا 5 کا کام ہوا, 10 کا کام ہوا, 15 کا کام, جو بھی بہرحال, تو باقی تو وہ اچھے کلمات ادا نہیں کرتے. تو یہ کہ بہرحال کوشش کرتا ہے انسان کو خلوص ہونا چاہیے. باقی رہا آپ نے جو دوسری بات کی, میں کہوں گا کہ سب سے بڑی بات جو ہے ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے. اچھا ہماری جماعت کی جو بھی پینل آیا ہے اس میں نے بھی سرو کیا ہے اس میں ہمارے دور میں, لیکن اوپن ہاؤس سیشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سال میں ایک AGM کر لیا اور سب کو بیٹھ کے سوال جواب کر لیے. جب تک کمیونیکیشن گیپ ہوگا امنگس دا ممبر تو یہ مسائل ہوں گے, ڈفرینس آف اوپینین ہوں گی. میں کہوں گا کہ ہماری اس جماعت کو ایسے اوپن ہاؤس سیشن کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی رکھنے چاہیے تاکہ ہم ملے جلیں, جو مسائل ہیں اس کے اوپر اچھے انداز میں اچھے فورم میں ہم ڈسکس کریں. اس سے کیا ہوگا, جو ہم نے اب دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو بھی الیکشنز ہمارے آ رہے ہیں تو وہ کچھ مزہ نہیں آ رہا ہے اس الیکشنز کے اندر, اتنا پرسنل بھی ہو جاتے ہیں بعض چیزیں جو ہے نا, اچھی ہمیں خود نہیں لگتی کہ چھوٹی سی کمیونٹی اور ہم آپس میں دست و غریبہ ہو رہے ہیں. اور سوشل میڈیا اب ظاہر اب اتنا آزاد ہو گیا ہے, سوشل میڈیا کے اندر بھی جو کلمات ادا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا جو بھی آ رہا ہے وہ سرو کرنے آ رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, کسی کا کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. الحمدللہ جس نے بھی کام کیا بے لوز کام کیا, کسی نے کم کیا کسی نے زیادہ کیا, لیکن بہرحال کمیونیکیشن گیپ ہمارا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کی فل ٹائم جو ہے وہ اٹینڈنس ہونی چاہیے. کہیں بھی اگر آپ اسکول میں ہیں, جو بھی الیکٹڈ ممبرز میں اس کی بات کروں گا کہ اس کی وہاں پر پریزنٹیشن ہونی چاہیے, وہاں پر وہ ہونے چاہیے آل دا ٹائم. اسپیشلی میں تو نہیں کہوں گا ظاہر دن بھر کام کریں گے, لیکن شام کو ایٹ لیسٹ 2 گھنٹہ ان کو بیٹھنا چاہیے, کوئی بھی ایشوز ہو. اچھا ہم نے اب جو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے ٹھیک ہے پروفیشنل رکھے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ نہیں رکھ سکتے. پروفیشنل اگر کوئی بھی بیٹھے ہیں وہاں پر, اگر پیٹ کو یہ رکھے ہوئے ہم نے, تو اس سے کیا ہے کہ وہ آئے گا, وہ اتھارٹی نہیں ہوتا ہے, تو وہ کیا کہے گا, اچھا میں بات کروں گا ایکس سے, میں بات کروں گا وائی سے, میں کل آپ کو جواب دوں گا. یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹھا ہے نا وہ اسی وقت ڈیسیشن لے, اسی وقت جو آئے اس کو دوسرا چکر نہ لگانا پڑے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس سے گیپ آتا ہے بولا آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہمیں, چاہے ہیلتھ کا ہو, کسی کا اگر علاج کا ہے وہ کہتا ہے اچھا اس سے مل لو, ہم اس کو پوچھیں گے, اب اس کو پوچھیں گے. یہ باتیں سنتے ہیں ہم, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ڈائریکٹلی آپ بیٹھیں, آپ الیکٹ ہوئے, آپ نے کوئی کسی نے آپ کے ہاتھ پیر نہیں جوڑے تھے کہ آپ آ کے یہاں پر الیکشن لڑے, خود اپنی مرضی سے آئے. ہاں اگر آپ نے ایک پورٹ فولیو آپ نے رکھا ہے اپنا, تو آپ اس کو ٹائم دیں, اس کو بٹھائے. ایسا نہیں ہے کہ ونس اے ویک یا ٹوائس اے ویک بیٹھ رہے, باقی ہم نے اسٹاف کے حوالے کر دیا, کوئی پیرول پہ لوگ رکھ لیے. تو میں کہوں گا کہ یہ گیپ ہمیں ختم ہوگا, یہ ہماری چیزیں, اور کمیونٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اس سے. تو بہرحال ہمارے جو ایک تو بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے, ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس سے یہ سب سے بڑی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کمیونیکیشن جو گیپ ہے نا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور الطاف بھائی آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیجئے پلیز. بس یہی ایک تو سروروں کو میں نے دیکھا تو بولا ان سے بھی تھوڑا سا آپ کچھ گپ شپ کر لیں, ماحول ذرا اچھا ہو جائے گا اس سے. تو وہ تو ویسے بھی جہاں ہوتے ہیں ویسے ہی ماحول اچھا ہو جاتا ہے. نہیں میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ جب میں سیکرٹری تھا خوجہ پریشیس جماعت کا, تو اپنے انگلش ڈان کے جو ایڈیٹر تھے غلام علی مرزا,
उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार मोटा पैलेस के अंदर हम लोग एक है ना ओल्ड मोन्यूमेंट का या उसका एक प्रोग्राम रख रहे, तो आप अपनी जमात से मुझे कुछ जितनी पुरानी कोई चीज़ें हैं वो दे। मैं ढूंढा तो खोजा जमात के अंदर गुल मंजिल के अंदर ऑफिस थी, कोई ऐसी चीज़ मुझे मुहैया नहीं हुई। मेरी उससे तो अच्छी गपशप भी थी, तो मुझे फिर दोबारा फ़ोन किया, यार अल्ताफ़ क्या हुआ? मैंने बोला यार मिर्ज़ा साहब देखो बात ये है कि मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कोई पुरानी चीज़ तो नहीं मिला। आप बोलो तो 100 साल वाले बुढ़े मेरे पास है 2-4 वो आप अपने आप को भी ले जाते ना। तो लेकिन माशाल्लाह उस वक्त की बात और थी। आज हमारी खोजा जमात ने जो तरक्की की है माशाल्लाह, पहले सिर्फ ये होता था कि गुसल कफन करना है या कब्रस्तान मुहैया करना है या वो करना है। जब हम सेक्रेटरी थे तो उस वक्त ना हमारी पूरे साल की जो इनकम थी वो 17 दिन की एक्सपेंडिचर के बराबर होती थी, ऑफिशियल इनकम की बात कर रहा हूँ। हमने जब उसको कोशिश की कि भाई हम लवाजम बढ़ाए, तो फिर इमाम 12 और मासूम 14 तो पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी ये थी। लेकिन आज माशाल्लाह ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो रिसर्च भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, काम करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे है ना, पहले आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल पहले कोई भी हमारे यहाँ इशू होता था इलेक्शन का, तो उसमें बर्निंग क्वेश्चन जो होता था वो हाउसिंग का होता था। हाउसिंग की नीड काफ़ी आप समझते हो गई, तो ऐसा नहीं है। हाउसिंग जो है ना वो एक ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट है कि भाई एक फैमिली पहले अगर 4 लोग के ऊपर मुश्तमिल थी तो आज वो 14 हो गए, तो इस तरह यानी जोग्राफिकल इसकी इंक्रीमेंट होती है। तो अब जैसे बता मैंने अपने शाहिद ने बताया कि फोकस होना चाहिए कि आप है ना हर चीज़ के अंदर जो करते हो उसमें स्पेशलाइज करें, यानी कि सारा काम है ना हर मर्ज़ की दवा जो है ना सर्वर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी माशाल्लाह जो काम करते हैं वो गलतियां भी करते हैं, वही जिसको सर बात वही है कि गलतियां करने से तो कोई वो है ही नहीं कि जब काम करेंगे तो ही सीखेंगे, गलतियां भी करेंगे तो भी सीखेंगे। जब जमात के मगर कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, बात तो ये है। जमात के अंदर जो भी आएगा काम करने के लिए उसको जाहिर है कि उसको गार्डनिंग नहीं होनी है, गलतियां भी करेगा, उसको फेस करना चाहिए, आपस में मिलके उनकी एक तो फुकदान ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर कमेटी के अंदर 15 लोग हैं तो एटलीस्ट वो 15 लोग का कंसेंसस होना चाहिए, जो भी काम करे, जो भी रिसर्च करे बस। और बाकी क्या हम तो खाली मशवरा दे सकते हैं। और एडवाइजरी कमेटी जो होती है या एडवाइस देने का होता है वो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि उस एडवाइस को आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ बात का इख्तिताम इस बात से करूँगा, सरवर भाई भी आ गए और शाहिद भाई भी यहीं मौजूद हैं, कि सवाल करने की इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास। सवाल किया जाए, जवाब भी एहतराम से दे दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तकलीफ़ किसी को भी पहुंचेगी। और यकीनन जवाब देने में हो सकता है कि उस वक्त आप सही हों और हम गलत हों, यह भी हो सकता है कि आप गलत हो और हम सही हों। इसका मैटर नहीं है, मैटर ये है कि हम कैसे कनेक्ट करें एक दूसरे को, कैसे एक दूसरे के साथ बैठें, कैसे बातचीत करें। कहीं भी पर्सनल इश्यूज़ को लाना सही नहीं है। और मेरा ये नहीं ख्याल है कि हम जब जमात के अंदर एक साथ बैठते हैं, इतने सारे लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं, कहीं पर्सनल इश्यूज़ के ऊपर कोई बात हो रही है। किसी का कोई पर्सनल इशू नहीं है। इशू सिर्फ क्या है, हम कनेक्टेड नहीं हैं। हमें हर हाल में एक दूसरे से कनेक्ट होना है। जो सरवर भाई ने कहा कि एक खुली कचहरी होनी चाहिए, बैठ के जवाबात और सवालात होने चाहिए और मिल के उस गुफ्तगू को एंड तक लाना चाहिए। मैंने अपना फोरम फिर से पेश कर दिया है कम्युनिटी अपडेट्स के हवाले से। इंशाल्लाह हर मौजू पे, हर सवाल के ऊपर जिस भी कम्युनिटी मेंबर को कोई तकलीफ़ होगी, हम उनके लिए हाजिर हैं। इस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहले आप कोशिश करें, वरना हम आपके लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। अब हर महीने इंशाल्लाह कम्युनिटी अपडेट्स के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख सकेंगे। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा, तमाम कम्युनिटी मेंबर से भी गुजारिश करूँगा कि यकीनन आप लोग ये जानते हैं कि हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक है, कनेक्ट करना। हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, और कनेक्ट होने से फ़ायदा ये होगा, जितना एका होगा उतनी ताकत बढ़ जाएगी, जितना एका होगा उतने हम मजबूत होते चले जाएंगे। और मैं यकीनन इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हम सब जितने लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने बैक एंड पे सपोर्ट किया, किसी ने इसको सपोर्ट किया, किसी ने उसको सपोर्ट किया,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق کیا پڑتا ہے کہ میں اپنی زبان سی لوں اور میں دل میں کوئی بات رکھ کے مر جاؤں. دل میں نہ رکھیں, آئیں سوال کریں اور سوال کا جواب دیں. میں انشاءاللہ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے جب تک آپ لوگ بھی تیاری کریں, ہم بھی تیاری کر رہے ہیں, اور بہت جلد ہم ایک اچھے سے پروگرام کمیونٹی اپڈیٹس کے حوالے سے حاضر ہوں گے. اور یہ پروگرام آج اتوار کے دن آپ دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً میں کیونکہ یہ پروگرام ارلیئر ریکارڈ ہوا ہے تو یقیناً اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم نے ایسی بھی کی ہیں جو آپ یقیناً سنیں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ بہت جلد. اب ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آغا صاحب آپ کا, شاہد بھائی آپ کا, سرور بھائی آپ کا, الطاف بھائی آپ کا, تمام لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, ان سب کا بہت بہت شکریہ. اور تمام ہی کمیونٹی ممبرز کا میری جانب سے, میری ٹیم کی جانب سے عید مبارک. بہت بہت شکریہ.